العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آج اپنے سیاسی سفر کے دوسرے الیکشن میں پورے زور و شور سے جا رہی ہے۔ 2 کروڑ لوگوں کے پونے 2 کروڑ لوگوں کا راشن کرونا میں لوگوں تک پہنچایا، اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا ٹرپل گیا، لیکن پونے 2 کروڑ، جس میں اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ کام کیا۔ پھر جب سیلاب کی باری آئی تو تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کروایا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی اور ان کو عارضی چھت اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو سکے رہنے کے لیے وہ کیے۔ پھر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 54 شہداء دیے اور سینکڑوں مضروب دیے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر اتنی مشکل سخت قید و بند کی صحبتیں تک کاٹی، پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم ہونے تک گئی۔ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے۔ پھر اس کے بعد جب مہنگائی کا دور آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا، پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا۔ اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ملی، گھی سستا ملا، آٹا سستا ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فہرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے بتدریج۔ اس کے بعد آپ آ جائیں فلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر، تو تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر انعقاد پذیر کیا، جس کو چشم فلک نے دیکھا اور فلسطینی رہنماؤں نے، حریت رہنماؤں نے، حماس کے رہنماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو احتجاج ہوئے اور بڑے جو فورمز پر آواز اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہیوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا، اور ان کے رہنماؤں نے ہمارے سے خطاب بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے لیے بتدریج آج تک تحریک لبیک پاکستان کی آواز جاری ہے۔ وہ جلسے ہوں، کارنر میٹنگز ہوں، وہ ہماری سیاسی کمپین ہو، ہمارے پارٹی پرچم کے ساتھ، پاکستان پرچم کے ساتھ، کشمیر کا پرچم بھی جاری ہے اور فلسطین کا پرچم بھی ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پچھلا 5 سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہے، اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں۔ یہ سامنے ساری چیزیں ہیں قوم کی۔ جی السلام علیکم، نواز بھٹی سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نظام ادب پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک عدالت ایک چیف جسٹس مجرم قرار دیتی ہے، تاحیات قرار دیتی ہے، اور سیکنڈ وہی اسی شخص کو عدالت جو ریلیف دے دیتی ہے، بلکہ اسی کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اسی کے لیے الیکشن اور سلیکشن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن تو کہیں اور ہوں گے، سلیکشن کہیں اور ہوگی، تو آپ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کریں گے یا کہ یہ الیکشن بھی اسی طرح نظر ہو جائے گا جیسے بھی ہمارا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو یہ الیکشن اور سلیکشن میں کیا فرق ہے سر، ذرا یہ بتائیے۔ الیکشن اور سلیکشن میں اسی طرح فرق ہے جو پچھلے 2018 میں سلیکشن کی گئی، وہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود بھی شکار ہو گئے، یہی ساری صورتحال ہے۔ اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کیریئر کے اندر کسی کو بھی آواز نہیں دینی چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، میں اٹھایا جا رہا ہوں یا رلایا جا رہا ہوں۔ یہ سارا سیاسی سفر ہے، اس کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اکٹھا کر کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو، بلکہ کورٹس کو اور جو نام نہاد عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ایئرپورٹ پر اس کے انگوٹھے لگوا کر اس کو بری کیا جا رہا ہے، تو چیزیں تو یہی وضاحت کرتی ہیں۔ لیکن چیزیں اور حالات کسی بھی شخص کے ساتھ اور طاقت کسی بھی شخص کے ساتھ اور یزید کی ساری فوج کسی بھی شخص کے ساتھ کھڑی ہو جائے، حسینیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنا علم اور اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک آواز بلند کرتے رہیں۔ اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے۔ السلام علیکم، احمد فہیم، میرے 2 کویسچنز ہیں۔ ایک تو فلسطین کے حوالے سے حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں ریلیز نکلیں لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ریلیز ابھی نکل رہی ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔
دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے ایک سوال کا جواب لیں. آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے. فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستیں کھڑی ہوئی ہیں. ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہے, ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہے. دنیا کی تمام وہ ریاستیں جو طاقت رکھتی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں, اسلحہ کے طور پر, مالی معاونت کے طور پر, سفارتی طور پر, تعلقات کی بنیاد پر. پھر ان کے رہنما جا کر اسرائیل میں دکھ کا اظہار, ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. فلسطین کا مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے. ہم یہ جانتے ہوئے کہ فلسطین حق پر ہے, اور جو اپنے آپ کو حق کی ریاستیں کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستیں ہیں, وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستیں کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائیں تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے گا. اگر کم از کم قتل و غارت رک کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا, یہ طے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہے گی اور یہ حمایت جاری رہے گی, تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہیں, سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہیں, جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں, اپنے بچے بھی دے رہے ہیں, اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں, اور اس ارض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک کٹوا رہے ہیں. تو وہ اخلاقی طور پر, سفارتی طور پر اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں. پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی. یہ حل ہے. آخری سوال, انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ؟ انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے نظریات کی بنیاد پر ہماری حمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ الیکشن ہے, نہیں ایسے نہیں کریں. آگے صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہے کہ الیکشن ہے. یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب جو ہے ایک ضمنی ہوا جس میں آپ کینڈیڈیٹ نے ٹکر کا مقابلہ لیا اور چند ووٹوں سے اس کو شکست دی, لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیے کہ اس پولنگ اسٹیشن والے روز لڑائیاں بہت ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک ووٹ بینک کے ساتھ جو ہے وہ بھی تھی ضمنی الیکشن میں بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو لڑائی جھگڑے کا پہلو ہے اس پہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ آپ کی جماعت سے تھوڑا جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, دیگر سیاسی جماعتیں اس کا جو ہے وہ قلعہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. کیا تحریک لبیک پاکستان بھی سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں, آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی, تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مد مقابل جماعت تھی ہماری, ان سے تو لڑائی ہوئی نہیں. وہ جماعت جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں تھا وہ بالکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی. اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شور و غل کا بھرپور بات کیا, تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کو صرف 64 ووٹوں سے 65 ووٹوں سے ہرا دیا گیا, اور پھر جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. پھر جب ہم ٹریبیونل میں گئے وہاں کیس کو, تو اس کو بھی رد کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں, لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا, اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے ایسے کر لیں. لیکن اگر مجموعی طور پر پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی حق پر اور اس کے جناب ووٹ کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا تو پھر تو عوام اشتعال میں آئے گی, اور پھر تو لوگ اشتعال میں آئیں گے, اور اس کا نتیجہ پھر کوئی بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں, ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ضرور دیا جائے اور اس کو بجانے پہ حق رکھا جائے. ساتھ بھی جو TLP کا جو طرز حکمرانی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ طالبان جیسا ہوگا یا سعودی بادشاہ جیسا ہوگا؟ TLP کا طرز حکمرانی اسلام جیسا ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی یا دیوبند جو مختلف فکر سے لوگ ہیں ان سے بھی انتخابی اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے امکانات ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں. جب کسی جناب اس بات پر ہو جائے گی تو وہ آپ سر عام ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہماری بات اندر اور ہوگی اور باہر ہوگی, جو بھی ہوگا سر عام ہوگا. جناب آپ کا سوال. یہ کہا, آپ نے کہا کہ ایک بندہ لندن سے آیا, ٹھیک ہے نا, اس کا انگوٹھے لگوائے گے, تو آپ سب تو جو ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کے تو کاغذات بھی مسترد کیے جا رہے ہیں اور ان کے الیکشن میں ان کو روکا جا رہا ہے. تو آپ تو اور دین کی تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے, یہ آپ کو بھی آنے دیا جائے گا؟ جس میں کراچی میں آپ کے ساتھ ہوا, الیکشن کمیشن نے بھی آپ کی بات نہیں سنی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہی ہوگا یا سلیکشن ہوگا یا ماشاء اللہ کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں زور بازو آزمائش کو نہ کر سیاد سے کہ کبھی کبھی کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. اگر اپنا حق لینا ہے تو اس کے لیے میدان میں رہنا پڑے گا. اور جو یہ ہوا ہے، کاغذات چھینے گئے ہیں، جو لوگ اٹھائے گئے ہیں، تجویز کنندہ، تائید کنندہ، امیدواران اٹھائے گئے ہیں، ہم نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن لڑے، وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے، وہ اپنے کسی بھی منشور کے اوپر الیکشن لڑے جو پاکستان اور اسلام کے مفادات اور اس کے نظریات کے خلاف نہ ہو. تو یہ تو ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں. اور الیکشن ہر پاکستانی کا حق ہے، وہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ کیسی بھی جماعت ہو، اس کو حق ملنا چاہیے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے. سر زعیم نگاری مخاطب ہوں آپ سے. سر جس طرح باقی جماعتوں کے ساتھ کرپٹ لوگ، کرپشن والے لوگ، ظالم جن پہ کافی FIR ہوتی ہیں، وہ الیکشن لڑتے ہیں، پچھلی دفعہ کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے، میں نام نہیں لوں گا، پرسنل ہو جاتا ہے، کیا اس بار بھی ایسا ہوگا یا ڈیفرنس ہوگا؟ دوسرا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان میں ماؤں بہنوں اور چادر چاردواریوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جناب آپ نے کہا کہ کرپٹ لوگوں کا جن کے اوپر FIRs ہیں. دیکھیں FIRs تو اس وقت پاکستان کے اندر جس شخص پر سب سے زیادہ ہیں وہ سعد حسین رضوی ہے، اور اس سے پہلے جس پر سب سے زیادہ ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ، جن کے اوپر 1400 سے زائد FIRs ہیں، اور جو چھپائی ہوئی تھی وہ 2200 نکلی اور آج بھی ہم پر ہیں. دیکھیں یہ الزام ہے، اور وہ آپ کے سامنے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو ہم پر جو FIRs موجود ہیں اور ہماری یہ شورا کے جتنے اراکین کھڑے ہوئے ہیں یہ FIRs سے مطلب ہمارے نامہ اعمال بھرے پڑے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، ہم پر FIR پاکستان کاٹنے پر، پاکستان کو توڑنے کے، پاکستان کے ساتھ غداری کرنے پر، قوم کا مال لوٹنے پر FIR نہیں ہے. ہمیں حق کی صدا بلند کرنے پر FIRs ہیں اور اس پر ہمیں فخر ہے، اور ہم نے لسٹیں ساری جمع کروائی ہیں. دوسری بات آپ نے کی جس طرح ماؤں بہنوں اور چادر چاردواریوں کے تقدس پامال کیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی کی جب سب لوگ 9 مئی کی مذمت کر رہے تھے اور ہم ماؤں بہنوں کے تقدس کی مذمت کر رہے تھے، جو ان کے اوپر بے حرمتی کی اس کا مذمت کر رہے تھے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تیری میری کی ہوندی ہے، دی جلیا دی ہوندی ہے. وہ عمر ڈار صاحب کی والدہ ہوں، وہ صنم جاوید صاحبہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ماؤں بہنوں کی سیاست کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم نے تو ہمارے خلاف اتنا زیادہ سابقہ جناب وزیر اعظم صاحب کی بیٹی نے اتنی باتیں کی ہیں، آج تک ہم نے ان کا نام بھی اپنے لبوں پر نہیں لے کر آئے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں، اور یہ سیاست مردوں کا میدان ہے اور وہ ہمیشہ میدان میں ہونی چاہیے، گھروں تک سیاست نہیں جانی چاہیے. یہ اس کا ہم بھگت کر آئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو پہلے اقتدار ملا ہے اور بعد میں وہ مشکلات میں آئی ہیں. تحریک لبیک پاکستان میں پہلی پارٹی ہے جو پہلے مشکلات میں ہے. اقتدار اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ اس کا مقدر ہوگا. بہت شکریہ. ایک سوال ہے سر، ایک سوال ہے. آپ کے مقابلے میں ایمان طاہر صاحبہ ہیں، تو آپ سیاست مدد مقابل ہیں، آپ نے ابھی طاہر خاتون کے مقابلے میں جی تو کیا کہنا چاہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتا ہوں. ان کو یہ مکمل حق ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑیں. ہار جیت تو مقدر ہے. سر یہ الیکٹیول، سر آپ نے نیا منشور